صبح کے اوقات میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہمارا ون آف دا بیسٹ پروگرام سال ہر سال سے جاری ہے. تو کوئی مدنی پھول، کوئی اہم بات، کوئی خاص بات ہمارے نعت خوانوں کے لیے بھی اور ہمارے ویورز کے لیے بھی نعت خوانی کی اہمیت کے حوالے سے بیان فرمائیے. نعت خوانی یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہے اپنے محبوب کی تعریف کرنے کی سعادت عطا فرمائے. تو جس کے پاس یہ شرف ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے آواز تو اشفاق بھائی بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ آواز اللہ رسول کے ذکر میں استعمال ہو رہی ہے. اس پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ یوں ہی رہے کہ میں یوں ہی تیرا ذکر کرتا رہوں. مطلب بعض اوقات لوگ پارٹ ٹائم بھی ہوتے ہیں، جدھر موقع ملے گا 2 نعت پڑھ لیں گے، جہاں موقع ملے گا وہاں کچھ اور بھی کر لیں گے. یہ بھی پبلک ہے ہی. تو جب اچھا کام کر رہے ہیں تو اچھا ہی کام کرنا چاہیے، غلط کام جو ہے وہ کیوں کریں؟ اللہ نے جو آواز دی ہے تو اس آواز تلاوت قرآن کریں. حضور نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو. فرمایا من لم یتغنن بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن میں تغنن نہ کرے غنایت کے ساتھ، یعنی اس کو خوبصورتی کے ساتھ ایک اچھے لحن میں جو ہے وہ نہ پڑھے، تو وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ ارشادات موجود ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ رسول کا ذکر ہی کریں. دوسری بات، حاجی شبیر صاحب کا مدنی پھول میں نے دماغ میں جو ہے بسایا ہوا کہ نعت شریف بندہ پڑھے تو یوں پڑھے کہ میں حضور کو سنا رہا ہوں صلی اللہ. واہ، سب کام اشفاق بھائی سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں بندہ جو بھی ہے، لیکن جب بارگاہ رسالت کا اس کو خیال آتا ہے اور بارگاہ خداوندی کا اس کو خیال ذہن میں آتا ہے تو بندہ سعادت مند بندہ کیا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر ادب بھی آتا ہے، پھر ذوق بھی آتا ہے، اور پھر بندہ اس بات کا طلبگار رہے، دل میں ایک خوشی پیدا کرنے کے لیے ایک ذوق بھی. آپ دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا اقرا کتابک، تیرا نامہ اعمال ہے ذرا یہ پڑھ کے سناؤ. وہ جب اب جو لفظ میں منہ سے نکال رہا ہوں وہ لکھا تو جا رہا ہے. اللہ مہربانی فرمائے گا تو انشاءاللہ قیامت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے، نبی پاک کی ذات موجود ہے. تو وہاں میں یوں اس طرح سے وہاں پر بھی یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں یہاں پہ یہ بھی پڑھوں گا تو بھی لکھا جا رہا ہے. جی بالکل لکھا جا رہا ہے، اس کی برکتیں ملیں گی. کیا بات ہے، واہ. یہ اجر اللہ کریم سے لو لگائی. اشفاق بھائی کوئی بھی کام ہے نا جی، آپ اجر اللہ سے، اس کا ریوارڈ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے. آپ مجھے، میں آپ کو، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات لگتی ہے، میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں کلام کی طرف. انسان کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی کے اندر بھی وہ لمیٹڈ ہے اور اس لمیٹڈ میں بھی منیمم دیتا ہے. یہ بندے کا کام ہے. یعنی جیب میں 10,000 روپے ہیں نا تو مسجد کے چندے میں اس نے وہ 10 روپے ہی نکال کے ڈالنا. بھائی میری توفیق اتنی ہے، اس حسب استطاعت میں حصہ ملا رہا ہوں. جیب میں 10,000 روپے 100 روپیہ ہی نکال لو، ٹھیک ہے. لیکن نہیں، ایک تو ایک کیپیسٹی ہے، لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ میں بھی کیا دیتا ہے؟ منیمم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، کوئی کمی کا تصور نہیں ہے. اور دینے پہ آئے تو کیسا ہے؟ فرمایا یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب ہی عطا فرمائے گا. اور پھر کیسے دے گا؟ آپ دیکھیں ہم تو 2 اور 2 4 ہی غور کرتے ہیں. 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں؟ 2 اور 2 1 بھی ہوتا ہے. اچھا جی ہاں، ہے کہ نہیں بات؟ سوال 2 ڈیوائڈڈ بائی 2 از اکول ٹو 1. اچھا 2 کو 2 پہ تقسیم کریں گے تو کیا آئے گا؟ صحیح، 1 آ جائے گا. 2 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 1 ہو گئے. 2 جمع 2 نہیں ہوئے، 2 ڈیوائڈڈ بائی 2 ہے تو 2 اور 2 ہی نا جی. اچھا ہے تو 2 اور 2 ہی. دیکھیں بات یہ ہے ڈائیورسٹی. دیکھیں میں بات صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہم چیزوں کو لینے حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ڈائمنشن ہی سوچ رہے ہوتے ہیں یا 2 سوچ رہے ہوتے ہیں، وہیں پر ہمارا ذہن جا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرزقہ من حیث لا یحتسب، تو طلبگار بن کے آ جا اور متقی بن کے آ جا، پھر تجھے وہاں سے ملتا جائے گا جہاں سے تیرا دماغ ذہن نہیں ہوگا، وہاں سے بھی تجھے اللہ ملتا جائے گا. ایسا ہی ہے. اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں. واہ واہ واہ. تو پوری شعبے کی اصلاح کا ایک جملہ آپ نے کہہ دیا یار کہ بس اللہ کے لیے سب ہو جائے نا. تو جو فتنے اور جو مسائل چل رہے ہیں اسپیشلی سوشل میڈیا کے بعد، تو بڑا اس شعبے کا بھی حال بے حال ہے، جیسے کہ بہت سارے مسائل ہیں دوسرے شعبہ جات کے بھی. تو نعت خوانی میں بھی بہت سدھار کی ضرورت ہے، نو ڈاؤٹ. مانتے ہیں ہم کہاں کہتے ہیں کہ سب بہت اچھے دودھ کے دھلے ہیں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی میں تربیت کا سلسلہ بھی ہے. امیر علیہ سنت ہوں یا دیگر جو عاشقان رسول علماء سے مربوط ہمارے نعت خوان حضرات ہیں، ان سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت محتاط نعت خواں ہوتے ہیں کلام کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، پڑھتے ہوئے انداز کے معاملے میں. تو بس اچھوں سے وابستہ رہیے، دعوت اسلامی سے جڑے رہیے اور اپنی لو رب سے لگا کے رکھیے. مانند شمع تیری طرف لو لگی. جب وہاں لو لگی رہے گی تو وہ رب دے گا بھی بے حساب. بندے کیا دے دیں گے؟ ان کے لیے کیا پڑھنا، ان کو کیا سنانا.
بڑی خوبصورت بات کی کہ جب بھی نعت پڑھیں تو ذہن میں یہ رکھیں کہ میں اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہا ہوں، اور ہمارا تو عقیدہ ہے وہ سنتے ہیں، جہاں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں سے دو وہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، تو وہ سنتے ہیں الحمدللہ، اور اپنے غلاموں پر کرم بھی میں فرماتے ہیں۔ حدیث بھی سنا دوں اس کے اوپر؟ جی 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 بالکل۔ فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، ابو داؤد شریف کی صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس نے فرمایا کوئی بھی جب بھی جہاں بھی، نکرہ تحت نفی ہے، عموم کا فائدہ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو بھی جہاں بھی جب بھی کہیں بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اس وقت تک میرا خیال ہے کئی 100 میسیجز آ چکے ہوں گے